حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وقت ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی داہنے چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دشمن داہنے طرف سے آپ پر حملہ نہ کر دیں تو میں داہنے طرف ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے، اور مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے کہیں دشمن نہ آ جائے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، اور وہ واقعہ مشہور ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کی صفائی کی اور جو سوراخ تھا کپڑوں سے اسے بند کر دیا تاکہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا پائے۔ اس کے باوجود بھی ایک سوراخ رہ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کو اپنے پیر کے وہاں پر ڈالے رکھا کہ کوئی موذی جانور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا پائے، اور بالآخر وہ تکلیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ میرے بھائیوں، اور ایسی محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی چیز مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مرافقت الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اور اس کے علاوہ چاہیے؟ کہنے لگے نہیں ہے اللہ کے رسول، بس مجھے یہی چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے سجدے کرو، تلاوت کرو، کثرت سے سجدے کرو، نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر کثرت سے نماز پڑھنی ہے، یعنی نفلی نماز وغیرہ، تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی حقیقت میں کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری محبت میں اضافہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان تمام چیزوں کی تصدیق کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر کتاب نازل فرمائی ہے، سچے طور پر اس کی تصدیق کریں، اور ہر لائی ہوئی شریعت کو ہم اس پر بلا چون چرا اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، آپ کی زندگی میں اور آپ کے وفات کے بعد بھی۔ اللہ فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی ہم لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ان کا تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، اور اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اس کی اطاعت کریں، اس کے بتائے ہوئے مطابق چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے من مرضی چلیں، نہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تو اعراض کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے ہی میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں اس تعلق سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو ہماری محبت کی حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں پر اس پر چلیں اور اسی طرح سے اس کی مخالفت نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ اتباع کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معصیت اور گناہ سے بچیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا ہے، گرچہ یہ شعر ابو العتاہیہ کی طرف بھی منسوب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یا محمود الوراق کی طرف منسوب ہے، کہ وہ شعر اس طرح ہے کہ تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو اور تم محبت کے دعوے دار بھی ہو، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، اور یہ تو ایک نئی چیز ہے کہ یعنی تم محبت کے دعوے دار ہو اور تم اس کے خلاف بھی کرتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز میں محبت کرنے کے دعوے دار ہو، سچے ہو، تو تم اس کی تابع داری کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس لیے کہ سچے محبت کرنے والا، سچی محبت کرنے والا جس کی اطاعت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم زبانی خرچ جمع خرچ کریں، جیسے من مرضی ہو چلیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی ظاہراً بھی اور باطناً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے تیار رہے، ہم عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کر کے دکھائیں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام کا عملی طور پر تھا، قلبی طور پر تھا، ہمیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے محبت ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم سنت کو پھیلائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض ایسی چیزیں جو منسوب ہیں ان سے ہم لوگوں کو خبردار کریں، تب ہماری حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچائیں۔ موجودہ وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس سے ہم سچ بات کو پھیلا سکتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہم کہ سنت کو پھیلائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹی سنت کے نام پر، احادیث موضوعہ کے نام پر، اسی طرح سے گڑی ہوئی حدیثوں کے نام پر واٹس ایپ کرتے ہیں، ادھر ادھر بھیجتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میرے اوپر جھوٹ بولا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے کوئی حدیث، کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تاکید کریں۔ علماء و مشائخ الحمدللہ شہر ریاض کے اندر کثرت سے بھرے پڑے ہیں، آپ ان سے تاکید کریں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ موجودہ دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط باتوں کو جھوٹ میں پرو کر کے صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو کر کے ادھر ادھر نشر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے پڑھے لکھوں سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں وہ لوگ بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سچ بات کو سیکھیں اور سچ بات کو جانیں، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح طور پر مدد کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ پانچویں چیز ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اس طرح سے ہمیں درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ میرے بھائیوں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
तो जरूरत इस बात की है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। दरूद कब पढ़ना है, इस ताल्लुक से भी अहादीस में सलफ़े सालिहीन ने किताबों के अंदर इसे जिक्र किया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तब हमें दरूद पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे छोटा दरूद है। इसी तरह से अजान के बाद दरूद पढ़ना चाहिए और जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग ऐसी चीजें इजाद किए हुए हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीजें साबित नहीं हैं, हमें उससे बचना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, गुलू से इज्तनाब करें। गुलू यानी बढ़ावा करके किसी को पेश करना। खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि मुझे खबरदार हद से ज्यादा न बढ़ाओ जिस तरह से ईसाइयों ने हजरत ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया। फ़इन्नमा अना अब्दुन, ये बात जान लो मैं अल्लाह का बंदा हूं। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलिह, तो मुझे अल्लाह का बंदा और उसके रसूल ही कहो। यानी हमें बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं करना है। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो आज नबी को तो छोड़ो, बहुत सारे औलियाए किराम और बहुत सारे ऐसे लोग नाम नेहात के औलियाए किराम हैं जिनको बढ़ा चढ़ा करके मौजूदा दौर में अगर फेसबुक या ऐसी चीजों पर देखें तो इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, न उसका कहीं पैर है, न उसका सर है, न उसकी जड़ है। बस इस तरह से लोग ऐसे फैलाते हैं और उस पर बहुत सारे लोग नारा लगाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं कि आखिर ये बातें कहां से पहुंचाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, हमें इससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ सातवीं चीज है, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो बिदअतों से हमें महफूज रहना है। और साथ ही साथ दीन के अंदर नित नई चीजें जो निकाली जा रही हैं, इससे हमें महफूज रहना है। अभी मैंने खुतबे मसनूना में पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ते थे और यह बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, कि खबरदार तुम दीन के अंदर नित नई चीजों से बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, कि ये बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। दीन के अंदर कोई नई चीज आप निकालते हैं तो वो बिदअत है। बहुत सारी चीज दुनियावी चीजें निकलती हैं, लोग बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं ये भी बिदअत है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि दीन के अंदर जो बिदअत है वो बिदअत मुराद है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिस किसी ने हमारे दीन के अंदर नित नई चीज को निकाला वो मरदूद है, फेंक दिया जाएगा, उसे नहीं लिया जाएगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से दूसरे अल्फाज में रिवायत की है कि मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस किसी ने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम इजाद किया जो नहीं है तो मरदूद है, यानी उसे फेंक दिया जाएगा, उसके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। और यही नहीं, बहुत सारी वईदें हैं, तफसील में जाने का मौका नहीं, लेकिन ये बता दूं कि आज बहुत सारे लोग जो दीन के अंदर नित नई बिदअतें इजाद करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर बताया कि जब मैं हौज़े कौसर लोगों को बांटना होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसे मौके पर अचानक मेरे उनके दरमियान पर्दा हो जाएगा, पर्दा पड़ जाएगा, आड़ हो जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आ सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि ये लोग मेरी उम्मत के लोग थे, इन्हें क्यों रोक दिया गया? बताया जाएगा इन्नहुम अहदसू बअद ज़ालिक, इन्होंने दीन के अंदर नित नई चीजों को इजाद कर दिया था, इसलिए बीच में ये पर्दा और आड़ कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, हलाकत तो इनके लिए, दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे दीन के अंदर नित नई चीजों को इजाद कर दिया। आज बहुत सारे लोग नित नई चीजों को इजाद करते हैं दीन के अंदर और उस पर मुलम्मा साजी करते हैं, लीपापोती करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इससे हमें बचने की मेरे भाइयों सख्त जरूरत है। इन्हीं बिदातों में से मौजूदा दौर में आज हम शहर सफर में हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने बिदातों को इजाद कर दिया और वो लोग इन बिदातों में से ये भी है कि इस महीने के अंदर शादी नहीं करते हैं, इस महीने में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई चीज साबित नहीं है। आने वाला जो महीना है रबीउल अव्वल का है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, इसमें जश्न मनाते हैं। मेरे भाइयों, हम थोड़ी देर पहले बहुत सारी आयात हमने पढ़ करके सुनाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हमारी वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताई है, सहाबे किराम ने बताया है। भला बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे, नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक, हिजरत हो जाने के बाद 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे और सब मिलाकर के 23 साल नबूवत के बाद
अब भला बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ईद मिलाद मनाया? नहीं मनाया। सहाबा ने नहीं मनाया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं मनाया, हत्ता कि दौरे उमवी और दौरे अब्बासियों ने भी नहीं मनाया। ये जाकर के 400 साल के बाद फातिमियों ने मनाया और बहुत सारी बिदआत और इसमें ईजाद कर दी। ये बिदआत है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर नई चीज दीन के अंदर ये बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए ऐसे बिदातों से हमें बचना चाहिए। आज बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो ये बिदात तो छोड़िए, हर तरह से उर्स मनाते हैं, 11वीं मनाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईद मिलाद मनाते हैं। इस तरह से ईद मिलाद बदवी का मनाते हैं और न जाने कितने मिलाद हम उसका शुमार नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब की सब चीजें बिदात हैं, हमें इनसे बचने की सख्त जरूरत है। और मोहब्बत की हकीकत यही है कि हम सच्चे मानों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करनी चाहिए। साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा हुक्म है उस पर चलें, उसी में हमारे लिए भलाई और कामयाबी है। वक्त की किल्लत के खातिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, अल्लाह से दुआ करते हुए इलाल आलमीन हमें सही बातों के समझने और कहने और उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।